حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین اجل 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 یا حسین یا حسین یا حسین من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الامجد النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على علي بن أبي طالب الذي ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر هجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات محمد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 جس میں پروردگار اپنے تمام بندوں کو چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو سب کو علیکم السلام سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دیکھو جو بھی کوئی پارٹی بازی نہیں ہے اس محلے کا اس محلے کا ہندوستانی افریقی امریکی کوئی بھی جو بھی اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب اختیار کرے گا اس سے اس کی کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی اور آخرت میں بھی ایسا انسان گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا چونکہ عزیزو صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے ایسا دین ہے ایسا آئین ہے ایسا قانون ہے کہ جس کے اندر دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے بچوں کے ساتھ ہم کیسے پیش آئیں
بڑوں کا احترام ہم کیسے کریں، گھریلو زندگی کیسی ہو، باہر نکلیں تو بولنے کا لہجہ کیا ہو، اسکول جائیں تو اسٹوڈنٹ سے ہماری برخورد کیا ہو، ساری چیزیں دین اسلام بتاتا ہے۔ چونکہ دنیا کی تمام اچھائیاں اس دین اسلام میں ہیں۔ اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر دنیا کی تمام اچھائیوں کو کسی قلعہ معلی میں جمع کیا جائے تو اسی قلعے کا نام ہے اسلام۔ اور یہ اسلام مذہب، شریعت پیغمبر اسلام لے کے آئے، اور اللہ کی طرف سے آخری کتاب جو نازل ہوئی وہ قرآن کی شکل میں آج بھی کہاں موجود ہے، کیا کہوں، ہمارے گھروں میں، طاقوں میں، الماریوں میں موجود ہے۔ تو دل چاہا کہ الماری والی کتاب جو جہیز میں ہماری بیوی کو ملی تھی 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے، آج اسی کے سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ چند سوال ہیں بچوں، سوال سن لو، جواب معلوم ہو جائے گا۔ اس امت کی وہ کون سی چیز ہے جس کی شکایت رسول اسلام روز قیامت بارگاہ خدا میں کریں گے؟ سوال نمبر 1، کون سی چیز جس کی شکایت کریں گے اللہ کے پیغمبر؟ سوال نمبر 2، قرآن کا فائدہ کیا ہے؟ ہم پڑھیں قرآن، دنیاوی پروفٹ کیا ہے؟ 2۔ سوال نمبر 3، کیا قرآن سب کے لیے فائدہ مند ہے؟ مومن کے لیے بھی اور ظالم کے لیے بھی؟ یہ 3 سوال ذہن میں رکھیے۔ اسی کے ضمن میں انشاءاللہ جتنی دیر کی گفتگو ہے اسی کے ارد گرد رہے گی۔ بہت بڑی بات ہے۔ پہلے سوال کا جواب، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 روز قیامت کا منظر کھینچ رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر عرش الہی کے پائے کو پکڑے ہوئے اپنی قوم کی شکایت کر رہے ہیں۔ کیا شکایت؟ یا رب، اے میرے پروردگار، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے پروردگار میری قوم نے اور اسی قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مہجور، چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا۔ مہجور کے معنی یوں بیان کیے گئے ہیں، بعض یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جن کی پوری عمر میں قرآن سے ملاقات ہوتی ہی نہیں۔ ملیں گے، بہت سے لوگ ملیں گے، قرآن دیکھا ہے، جی سنا ہے، جہیز میں ملا تھا۔ کچھ وہ ہیں جن کی ملاقات قرآن سے صرف ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کی ملاقات صرف قرآن کے لفظوں سے ہوتی ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کی ملاقات لفظوں سے بھی ہوتی ہے، معنوں سے بھی ہوتی ہے، مگر وہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، مہجور کر دیا، اور ان سب کی شکایت اللہ کے پیغمبر روز قیامت عرش الہی کے پائے کو پکڑ کے کر رہے ہیں۔ یا رب، آیت ہے قرآن کی، سورہ فرقان کی 30ویں آیت کریمہ، یا رب میرے پروردگار، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ فیوچر میں
معاشرے کا سب سے بہترین آدمی ہو، لیکن چاہنے سے کیا بہترین آدمی بن جائے گا؟ نہیں۔ کون بہترین آدمی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم فقیر نہ ہوں، غربت کی مار میرے اوپر نہ پڑے، نہ میرے بچوں پہ پڑے۔ کیا چاہنے سے یہ ارمان پورا ہو جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر چاہتے ہو فقیر نہ رہو، تمہاری نسلوں میں فقر ختم ہو جائے، تو سنو القرآن غنا لا غنا بعدہ، اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن ایک ایسا خزانہ ہے جس سے بڑا کوئی خزانہ ہے ہی نہیں۔ ہم قرآن دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، قرآن وحشت کھاتے ہیں۔ ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں سنو، لو ماتا من بین المشرق والمغرب لمستوحشتو بعد ان یکون القرآن معی، صرف ایک قرآن میرے ہاتھ میں ہو، چوتھے امام کہہ رہے ہیں صرف ایک قرآن میرے ہاتھ میں ہو، اگر مشرق و مغرب پورب و پشچم کے سارے آدمی مر جائیں، اس دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، خو کا عالم، سناٹا، ڈراؤنی فضا، خوفناک ماحول، امام کہہ رہے ہیں میں ڈروں گا نہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک چلا جاؤں گا، لیکن یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہو۔ قرآن بھیا وحشت سے نکالنے آیا ہے، وحشت میں ڈالنے نہیں آیا۔ اللہ کے پیغمبر فرمائے، سنتے جائیے روایتیں، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں نورو بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو روشن کرو، کائے کے ذریعے؟ تلاوت قرآن کے ذریعے۔ دیکھیے ہم گھر کو روشن کرتے کائے کے ذریعے؟ ٹیوب لائٹ کے ذریعے، بلب کے ذریعے، 1000 واٹ کی مرکری ہم نے لگا دی، روشن تو ہے مولانا؟ جی نہیں۔ ہو سکتا ہے ایک گھر جو دنیا میں بہت روشن ہو، اس میں بہت اجالا ہو، لیکن وہ گھر آسمان والوں کی نگاہوں میں تاریک ہو، اس گھر میں اندھیرا ہو۔ اس کے الٹا ہو سکتا ہے ایک گھر میں ایک شمع جل رہی ہو، ایک چراغ جل رہا ہو، لیکن وہ گھر آسمان والوں کی نگاہوں میں ستارے کی طریقے سے جگمگا رہا ہو۔ کون سا گھر جگمگاتا ہے آسمان والوں کی نگاہوں میں؟ یہ حدیث سن لیجئے، اس کے بعد نتیجہ بیان کروں گا۔ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، دیکھو اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے روشن کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، دیکھو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ عجیب جملے ہیں اللہ کے پیغمبر کے، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ہم گھروں کو قبرستان بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا قبرستان میں بچوں ہوتا کیا ہے؟ آدمی جاتا ہے سو جاتا ہے، یہی تو ہوتا ہے قبرستان میں، سویا، مگر یہ کہ یہ سونا ایسا ہے کہ اب قیامت کے دن آنکھ کھلے گی۔ تو اللہ کے پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں گھر صرف سونے کے لیے نہ ہو، گئے تھکے ماندے سو گئے، نہیں، گھر کو روشن کرو قرآن کے ذریعے سے، گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ جس طریقے سے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، اپنے معبد قدوں میں جا کے نماز پڑھی، عبادت کی، لیکن گھر کو قبرستان بنائے رکھا۔ پھر آپ فرماتے فائدہ کیا اگر گھر میں قرآن پڑھا جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا كَثُرَ فِيهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ كَثُرَ خَيْرُهُ وَاتَّسَعَ أَهْلُهُ، وہ گھر
جس کے اندر قرآن کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس کی خیر و برکت میں دن دونا رات چوگنا اضافہ ہوتا ہے۔ وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيُّ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کی نگاہوں میں اس طریقے سے جگمگاتا ہے جس طریقے سے زمین والوں کی نگاہوں میں آسمان کے ستارے جگمگاتے ہیں۔ قرآن دنیا بھی اسی کے اندر ہے، آخرت بھی اسی کے اندر ہے۔ بچوں، قرآن مل گیا تو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ قرآن چھوٹ گیا، دنیا بھی چھوٹ گئی، آخرت بھی چھوٹ گئی۔ ابتدائی زمانے میں اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام تھا ابن سیرین۔ اب ان کا حقیقی مذہب کیا تھا یہ تو نہیں معلوم، لیکن ہمارے علماء نے بھی ان کی تعریف کی ہے، ثقۃ جلیل، اچھے آدمی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر خواب کا علم دیا تھا۔ جو انسان خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ بھیڑ لگی رہتی تھی ان کی بیٹھک میں، لوگ آتے رہتے تھے، ابن سیرین میں نے خواب میں چاند کو دیکھا ہے، میری تعبیر کیا ہے؟ لو تمہاری تعبیر یہ۔ میں نے سورج دیکھا ہے، تعبیر یہ۔ میں نے خواب میں دیکھا میں کپڑے پہن رہا ہوں، تعبیر یہ۔ میں نے دیکھا ہے کپڑے اتار رہا ہوں، یہ ساری چیزیں خواب ہیں اور ہر خواب کی تعبیر مل جائے گی، لیکن اہل کی ضرورت ہے۔ بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں، اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے ایک دم نیا خواب بیان کیا۔ ابن سیرین میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے میری دنیا و آخرت کھو گئی۔ ابن سیرین نے دیکھا ایک دم نیا ہی خواب ہے، آج تک کسی نے یہ خواب نہیں دیکھا کہ میری دنیا و آخرت کھو گئی۔ سوچنے کا بیٹھ جاؤ، ابھی تمہارا جواب بعد میں دیں گے۔ لوگ جواب دیتے رہے، کوئی بھی کہہ رہا ہے ابن سیرین میں نے ستاروں کو دیکھا، کہا یہ تعبیر ہے، کسی نے کہا سمندر کو دیکھا، یہ تعبیر ہے، مچھلی کو دیکھا، یہ تعبیر ہے، لیکن ذہن میں ٹینشن ہے، یہ نیا خواب ہے، میری دنیا و آخرت کھو گئی۔ آخر میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا ابن سیرین میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کسی کی دنیا و آخرت مجھے مل گئی۔ ایک دم اپوزٹ خواب، کسی کی دنیا و آخرت مجھے مل گئی۔ ابن سیرین نے کہا میں سمجھ گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑا، پہلے آدمی کے پاس لائے ابن سیرین، پہلے آدمی سے سوال کیا بھیا تمہارا قرآن کھو گیا ہے؟ تمہارا قرآن کھو گیا؟ کہا ہاں میرا قرآن کھو گیا۔ دوسرے سے کہا بھیا جو قرآن کھویا ہے یہ اس آدمی کا ہے جو تم نے خواب میں دیکھا کسی کی دنیا و آخرت مجھے مل گئی، وہ اس آدمی کا قرآن تمہیں ملا ہے، قرآن اسے واپس کر دو۔ بات واضح ہو گئی عزیزو، اگر قرآن چھوٹ گیا تو دنیا بھی چھوٹ گئی، آخرت بھی چھوٹ گئی۔ اگر قرآن مل گیا تو دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ قرآن میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ قرآن خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک صاحب تھے آل محمد کے مقابلے میں، ان کو شوق ہوا کہ میری بھی سخاوت دنیا میں مشہور ہو، ہسٹری میں لکھی جائے۔ انہوں نے دو چار آدمی کو ملایا، ایسا ہے صبح صبح نماز کے بعد آ جایا کرو اور میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، میں تمہیں پیسہ دوں گا۔ اب بعض لوگ آنے لگے، ایک آدمی لہٹ گیا اس میں سے، کچھ لوگ کچھ دن آئے، چھوڑ دیا، چھوڑو یہ کون روز صبح صبح جا کے آدمی ان کے سامنے ہاتھ پھیلا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا اس سے زیادہ مل جائے گا۔ لیکن ایک آدمی لہٹ گیا، روز صبح صبح آئے۔ دیکھیے غور کیجیے، آل محمد کے مقابلے میں لوگوں نے کیسے کیسے کرشمے کیے ہیں، لیکن اصلی پھول اور ہوتا ہے، کاغذ کا پھول اور ہوتا ہے۔ ایک دن یہ آدمی جو لہٹا ہوا تھا وہ آیا مانگنے کے لیے، یہ ان کا خلیفہ صاحب کا موڈ صحیح نہیں تھا اس دن،
جیسے اس نے کہا حضور کچھ دیجئے، بگڑ کے کہنے لگے ہمیں میرے دروازے پہ آئے ہو، جاؤ قرآن پڑھو، قرآن تم کو مجھ سے اور میری نسلوں سے بے نیاز کر دے گا۔ کبھی حقیقت ہوتی ہے جو زبان پہ آ جاتی ہے۔ چھٹے امام سے کہا گیا کہ ابو جہل یہ کہتا تھا کہ محمد اپنے پروردگار سے بہت محبت کرتے ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا ابو جہل بہت بڑا جھوٹا تھا، مگر اس نے یہ بات سچ کہی۔ یقیناً پیغمبر اپنے پروردگار سے بہت محبت کرتے تھے، ایسے ہی بھیا یہ بات انہوں نے صحیح کہی، جھوٹے تھے لیکن یہ بات صحیح کہی کہ جاؤ قرآن پڑھو، قرآن تم کو مجھ سے اور میری نسلوں سے بے نیاز کر دے گا۔ کہا تو صحیح، آئندہ میں تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گا۔ وہ آدمی گیا بازار سے قرآن خریدا، مسجد میں آیا، ایک گوشے میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگا۔ اس کا وہ ایک قاعدہ بن گیا، روز صبح سویرے جو وہاں جاتا تھا وہاں نہیں جاتا تھا، گھر والا قرآن اٹھایا، مسجد میں آیا، ایک گوشے میں بیٹھ کے پڑھنے لگا۔ غور کیجیے، اب یہ کچھ دن جب یہ آدمی نہیں آیا تو خلیفہ صاحب کو ٹینشن ہوا، یار اس دن تو میرا موڈ خراب تھا، میں نے منع کر دیا تھا، اتنے دن میں نے پیسے دیے، سارے پیسے بیکار ہو گئے، اب تو آ ہی نہیں رہا ہے۔ اب یہ چلے اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے، یہ بڑا سمجھدار مجمع ہے، ایک جملہ کہوں، غور کیجئے، جب تک اس آدمی نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا، نوبت یہ آ گئی تھی الٹے سیدھے آدمیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ یہ قرآن کا لاشعوری معجزہ ہے، جیسے ہی اس نے قرآن ہاتھ میں لیا، وقت کا خلیفہ خود ڈھونڈتے ہوئے اس کو آ رہا ہے۔ یہ قرآن کی کشش، لاشعوری کشش، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ڈھونڈتے، گھر آئے، کنڈی کٹائی، فلانے ہیں؟ کہا نہیں وہ تو مسجد میں رہتے ہیں، قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اچھا، اب ان کو شوق ہوا جانے کا، ان کے بعد مسجد میں آئے، دیکھا ایک گوشے میں ایک کنارے بیٹھے ہوئے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، گئے ماری کونی، تم آئے نہیں دوبارہ ہمارے یہاں؟ اس آدمی نے سر اٹھایا، آپ ہی نے تو کہا تھا جاؤ قرآن پڑھو، قرآن تم کو مجھ سے اور میری نسلوں سے بے نیاز کر دے گا۔ ارے وہ بات تو میں نے ایسے ہی کہی، کہا نہیں وہ ایسے ہی کہی تھی مگر میرے دل پہ لگ گئی وہ بات، اور واقعاً میں نے قرآن پڑھا، قرآن نے مجھ کو آپ سے اور آپ کی نسلوں سے بے نیاز کر دیا۔ خلیفہ صاحب بھی بڑے چالاک تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس کو پڑھنے کے بعد تم نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ تم نہ میرے پاس آؤ گے نہ میری نسلوں کے پاس آؤ گے؟ وہ کون آیت ہے؟ اس آدمی نے کہا خلیفہ صاحب سنیے، میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے قرآن میں سورہ زاریات کو پڑھا، اور سورہ زاریات کی اس آیت پہ جب میں پہنچا کہ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرما رہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے اہل زمین تمام وعدوں کے ساتھ اللہ نے تمہارا رزق آسمان پہ رکھا ہے۔ تو میں یہ سوچنے لگا میری روزی آسمان پہ ہے اور میں دنیا دار خلیفہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اب میں کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ جھوٹی سخاوت تھی، کھل گئی، نقلی پھول تھا، کملا گیا، لیکن خدا کی قسم میں نے تاریخ اسلام میں خدائی مزاج ایسے بندوں کو بھی دیکھا ہے جن کے دروازے پہ صرف زمینی مخلوق نہیں بلکہ آسمانی مخلوق کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے نظر آتی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ القرآن غنا، قرآن خزانہ ہے بچوں، جس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں۔ جس کے پاس علم قرآن ہے اس کے پاس کیا نہیں ہے؟
ایک مولانا تھے امام محمد، بڑے قابل آدمی تھے، قرآن پہ بہت مضبوط پکڑ تھی ان کی، لیکن تھے بیچارے غریب آدمی، پیسے کے اعتبار سے کمزور تھے۔ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا سقا ہے جو پانی بیچ رہا ہے۔ دیکھیے آج بچوں ہمارے زمانے میں کولڈ ڈرنک ہے، یہ فلٹر کا پانی جو ہے مل جاتا ہے، اس زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ بازار میں سقے کھڑے رہتے تھے، پیسہ لیتے تھے، کٹورا ہوتا تھا، ایک گلاس ہوتا تھا، اس میں پانی بھر کے دیتے تھے، 1 درہم یعنی 1 روپے سمجھ لیجیے اپنے انڈیا کا، اس پیسے لے لیا کرتے تھے۔ امام محمد جو عالم دین تھے پیاسے ہوئے، گئے سقے کے پاس، کہا بھیا اگر ہو تو 1 کٹورا پانی 1 گلاس پانی مجھے بھی پلا دو۔ اس نے کہا مولانا پیسے؟ کہا یار پیسے تو نہیں ہیں، ایسا کرو 2 مسئلے مجھ سے سن لو۔ اس نے کہا مولانا بیوقوف مت بنائیے، پیسے ہو تو پیسے دیجئے، یہ اصل مسئلے میں کیا کروں گا؟ دیکھیے یاد رہیے مسئلوں کی قیمت کو کون جانتا ہے؟ قدر گوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری؟ جوہری نگوں کی قیمت کو، جوہر کی قیمت کو جانتا ہے۔ کہا نہیں آپ کو پیسہ چاہیے، مسئلہ؟ کہا بھئی 2 مسئلے، 1 گلاس کے بدلے میں 2 مسئلے کا نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، گھر ابھی قریبی آ رہا ہے، گھر میں جا کے پانی پی لیں گے۔ یاد رکھیے گا دنیا عزیزو عجیب و غریب ہے۔ کما تو دین و تو دان، جیسا تم کرو گے ایک دن ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ آج اس کی گوٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، کل تمہاری گوٹ اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو ایسا کرو تھوڑی سی چال چھوڑ دو، اگر اس کی نوبت آ جائے تو وہ بھی رحم کھائے ہمارے اوپر۔ جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا، دنیا کا قاعدہ ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے یہ ہوتا ہے۔ سقے نے پانی نہیں دیا۔ لکھا ہے کہ اس کی لڑکی کی شادی ہونے والی تھی، تاریخ ڈیٹ ایک دم قریب آ گئی تھی۔ کسی نے پوچھا میاں سقا تم جہیز میں اپنی لڑکی کو کیا دو گے؟ غصے میں آ گیا، میں دنیا کی ہر چیز اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں گا، اور اگر نہ دے پایا تو میری زوجہ 3 طلاقاں۔ اب آپ سمجھ گئے یہ واقعہ بھی میرے مذہب کے عالم کا نہیں ہے، دوسرے مذہب کے عالم کا، لیکن ہم تعصبی نہیں ہیں۔ ہمارا قاعدہ یہ ہے اگر واقعہ اچھا ہو تو چاہے جس مذہب کے عالم کا ہو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا الذین یستمعون القول فیتبعون ما احسن۔ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے، مومن وہی ہے خالی جو سب کی باتوں کو سنتا ہے اور جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو اپنا لیتا ہے۔ آج تک کسی منبر سے ہمارے عالم نے کہا فلاں کی مجلس میں مت جاؤ، فلاں کے عرس میں مت جاؤ، کیوں؟ ہمیں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، ہمارے ایمان کی دیوار لوہے کی دیوار ہے۔ لیکن جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھیے گا، جن کے عقائد کے کارخانے شیشے کے ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سنگ تحقیق سے ڈرتے ہیں۔ ہم سنگ تحقیق سے نہیں ڈرتے، لوہا لاٹ دیوار ہے ہماری۔ اب یہ سقا میاں ان سے پوچھا کیا دیجئے گا؟ کہا میں اپنی دختر نیک اختر کو جہیز میں دنیا کی ہر چیز دوں گا، اگر نہ دے پایا تو میری زوجہ 3 طلاقاں۔ بھائی 3 طلاق تو ہمارے یہاں ہے نہیں، 1 مرتبہ میں 1 ہی طلاق ہوتی ہے، خالی قسم انہوں نے، لیکن قسم کھا کے پھنس گئے۔ لڑکی کی شادی کی ڈیٹ قریب آ گئی تھی، اب یہ سوچ رہے ہیں بھیا چاہے دنیا کا جتنا بڑا کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہو، دنیا کی ہر چیز اپنی بیٹی کو جہیز میں نہیں دے سکتا، اور اگر میں نہ دے پایا تو بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اگر بیوی کو پکڑوں تو لڑکی کی شادی ہمیشہ کے لیے روکنی پڑے گی۔ پھنس گئے مسجد کے مولوی کے پاس، ملا جی آپ ہی بتائیے
میں نے قسم یہ کھائی ہے کہ جہیز میں اپنی دختر نیک اختر کو دنیا کی ہر چیز دوں گا، اگر نہ دے پایا تو میری زوجہ 3 طلاقہ۔ کوئی راستہ پیدا کر دیجئے، لڑکی کی شادی بھی ہو جائے، بیوی بھی بچ جائے۔ کہا نا، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو نے قسم کھائی کیوں ایسی؟ بھائی جو خود مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں وہ دوسروں کو مشکل سے کیا نکالیں گے؟ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، یا شادی روک دو یا بیوی کو چھوڑ دو۔ بہت پریشان ہوا، کہا ملا جی آپ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مفتی جی کے پاس جاتے ہیں۔ آیا مفتی کے پاس، مفتی جی آپ بتائیں، میں نے یہ قسم کھائی ہے۔ کہا صحیح ہے، ملا جی نے صحیح کہا ہے، یا لڑکی کو ہر چیز دو، اگر نہیں دے پاؤ گے تو بیوی چھوٹ جائے گی۔ گیا شہر کے قاضی کے پاس، قاضی جی آپ مسئلہ حل کر دیجئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا۔ تم نے کیا قسم کھائی؟ کا قسم یہ کھائی ہے میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دنیا کی ہر چیز دوں گا، اگر نہ دے پایا تو میری زوجہ 3 طلاقہ۔ کہا یا شادی کینسل کرو یا بیوی رکھو۔ کسی نے کہا میاں چراغ تلے اندھیرا، ہمارے محلے میں بھی تو مولانا رہتے ہیں، امام محمد صاحب، ٹھیک ہے غریب آدمی ہیں مگر بڑے قابل ہیں، قرآن کا علم ان کے پاس ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مسئلے کا حل نکال دیں گے، لڑکی کی شادی بھی ہو جائے گی، بیوی بھی بچ جائے گی تمہاری۔ کہا چلو امام محمد کے پاس آئے، رات کا وقت تھا، کھٹکھٹایا، امام محمد صاحب نکلے، کیا بات ہے؟ یہ سکہ آگے بڑھا، کہا مولانا میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں جہیز میں اپنی دختر نیک اختر کو دنیا کی ہر چیز دوں گا، اگر نہ دے پایا تو میری زوجہ 3 طلاقہ۔ آپ ایک راستہ نکال دیجئے، شادی میری بچی کی ہو جائے اور بیوی بھی بچ جائے۔ امام محمد نے کہا یہ تو چٹکی کا کھیل ہے۔ کہا چٹکی کا کھیل ہے؟ ہاں 1 منٹ کا مسئلہ ہے۔ کہا بتا دیجئے۔ کہا وہ دن یاد ہے جس دن میں نے کہا تھا 1 گلاس پانی پلا دو، 2 مسئلہ بتاؤں گا، اس دن تو نے مسئلے کی اہمیت کو نہیں سن، آج 1 مسئلہ بتاؤں گا، اس کے مقابلے میں 1000 دینار لوں گا۔ دینار بچوں کہتے ہیں سونے کے سکے۔ 1 مسئلہ بتاؤں گا، 1000 دینار، یعنی 1000 سونے کے سکوں کو لوں گا۔ مولانا بہت زیادہ کہہ دیا آپ نے۔ کہا اس دن کیا کہا تھا؟ 1 گلاس پلا دو، 2 مسئلے بتاؤں گا۔ آج تجھے معلوم ہوگا کہ مسئلے کی اہمیت کیا ہے۔ اب گوٹ پھنسی ہوئی تھی، کہا اچھا بتا دیجئے آپ کو ہم دے دیں۔ کہا نہیں، کچی گولی میں نے نہیں کھائی، پہلے گھر جا پیسہ لے کے آ۔ وہ دوڑتا ہوا سکا گھر گیا، کسی طریقے سے 1000 دینار اٹھائے، تھیلی لا کے امام محمد صاحب کو دی۔ امام محمد صاحب نے تھیلی پکڑ لی، جیب میں رکھا، کہا سن تیرے مسئلے کا حل یہ ہے، تو نے قسم کیا کھائی تھی؟ پھر دوہرا۔ اس نے کہا میں نے قسم یہ کھائی تھی جہیز میں اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دوں گا، اگر نہ دے پایا تو میری زوجہ 3 طلاقہ۔ امام محمد نے کہا سنو میاں، جب بارات واپس جانے لگے تو جہیز میں 1 قرآن رکھ دینا، اگر تم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دیا تو دنیا کی ہر چیز دے دی۔ اب یہ مسئلہ آیا مسجد کے پیش نماز کے پاس، امام محمد نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کہا بہت بہترین فیصلہ کیا ہے۔ قاضی نے بھی کہا، مفتی نے کہا نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ قرآن کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ اگر جہیز میں قرآن دے دیا جائے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی، لڑکی بھی بیاہ کے گھر پہنچ جائے گی، اس کی بیوی بھی بچ جائے گی۔ عزیزو یہیں سے آ جائیے، ہمارے معاشرے میں شادی ہوتی ہے، پہلا سوال کیا دیا جائے گا، کیا لیا جائے گا، کتنا کیش ہوگا؟ بھیا ان جھنجھٹوں میں مت پڑیے، صرف یہ دیکھ لیجئے کہ جہیز میں قرآن ملا ہے یا نہیں ملا۔ اگر قرآن ملا ہے تو دنیا کی ہر چیز مل گئی، اور اگر قرآن نہیں ملا تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ملی۔
چونکہ قرآن غنا لا غنا بعدہ، قرآن ایک خزانہ ہے، خزانہ، اس سے بڑا کوئی خزانہ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ خزانہ سب کو راس نہیں آتا۔ اس خزانے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان مومن ہو، ظالم نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اٹھا کے دیکھیے گا، خود قرآن کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم جو کچھ بھی قرآن میں نازل کرتے ہیں وہ شفا ہے مومنین کے لیے۔ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ظالمین کا قرآن سے نقصان ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کافرین کا نقصان ہوتا ہے، مشرکین کا نقصان نہیں، مومن کے مقابلے میں ظالم کا تذکرہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو سکتا ہے نام کا مومن ہو، لیکن ظالم ہے اگر تو قرآن اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ مصر کا بادشاہ تھا احمد ابن طولون، عباسی خلیفہ کی طرف سے معین ہوا تھا، دشمن اہل بیت۔ لکھا ہے جب یہ مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد مصر کے ایک بہت بڑے قاری کو لایا گیا تاکہ 40 رات احمد ابن طولون کی قبر پہ یہ قاری قرآن پڑھے۔ بادشاہی معاملہ تھا، نہ پیسے کی کمی تھی نہ کسی چیز کمی تھی، مصر کا سب سے بڑا قاری لایا گیا۔ قاری صاحب آئے، بہترین خیمہ لگایا گیا، بہترین کھانا کھلایا گیا۔ کہا قاری صاحب صرف آپ کام یہ 40 رات تک میرے بادشاہ کے لیے قرآن پڑھ دی۔ کہا کوئی بات نہیں، کوئی پیسہ، کہا منہ کا مانگا پیسہ۔ بیٹھ گئے، قاری صاحب پڑھنے لگے قرآن، ایک رات پڑھا۔ دوسرے رات جب کھانا آیا دیکھا قاری صاحب آئی نہیں، غائب، خیمہ خالی۔ 12 بجے رات تک انتظار کیا سپاہیوں نے، دیکھا قاری صاحب تو آئی نہیں رہے، پوری رات بیٹھے رہے، قاری صاحب پوری رات غائب۔ اب ان کو ڈھونڈنا لوگوں نے شروع کیا، قاری صاحب بھاگ کہاں گئے؟ لکھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک غار میں ملے، چھپے بیٹھے ہوئے تھے یہ، کہ شہنشاہی خاندان کو اگر معلوم ہو گیا میں نے ابن طولون کی قبر پہ قرآن نہیں پڑھا، آئندہ نہیں پڑھوں گا، وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ لہذا شہر چھوڑ کے غار میں بھاگ گئے بیچارے قاری صاحب۔ وہاں سے پکڑ کے لایا گیا، شہنشاہی خاندان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ شہنشاہی خاندان نے کہا قاری صاحب آپ نے قرآن پڑھنا کیوں چھوڑا؟ پیسہ کم تھا بڑھا دیتے، خیمہ اچھا نہیں تھا اور اچھا کر دیتے، کھانے میں آپ کو کوئی پریشانی تھی کھانا اچھا اور کر دیں گے، لیکن آپ بھاگ کیوں گئے؟ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ قاری نے ہاتھ جوڑ کے کہا سب کچھ کہہ لیجئے مگر مجھ سے یہ نہ کہیے کہ میں اس بادشاہ کی قبر پہ قرآن پڑھوں۔ کہا کس لیے؟ کہا بس یہ نہ پوچھو، کہا بتانا پڑے گا۔ کہا جان کی امان دو تب بتاؤں گا۔ کہا امان ہے بتاؤ۔ کہا سنو، میں پہلی رات جب قرآن پڑھ رہا تھا، آدھی رات گزر گئی تو اچانک قبر پھٹی، مجھے لگا ابن طولون باہر نکلا۔ اس نے کہا قاری میری قبر پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا اے بادشاہ سلامت، میں آپ کی خیر و عافیت کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں تاکہ رحمت الہی کی برسات آپ کے اوپر ہو۔ کہا چپ رہے، تو جتنا قرآن پڑھ رہا ہے اتنا ہی میرے عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ظالم کے لیے قرآن نقصان دہ۔ کہا وہ کیسے؟ غور سے سنیے، وہ کیسے؟ کہا سن، جب تو یہ پڑھتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو فرشتے عذاب کا کوڑا مار کے کہتے ابن طولون سن رہا ہے، دنیا میں تو نے قرآن پہ عمل کیوں نہیں کیا، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جب تم یہ پڑھتے ہو وَآتُوا الزَّکَاۃَ، عذاب کا کوڑا مار کے فرشتے کہتے سن رہا ہے، زکوٰۃ واجب تھی، تو نے دنیا میں قرآن پہ عمل کیوں نہیں کیا، زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ جب تم اس آیے کریمہ کو پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایماندارو روزہ تمہارے اوپر ایسے ہی لکھ دیا گیا ہے جس طریقے سے پچھلی امتوں پہ لکھا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو فرشتے عذاب کا کوڑا مار کے کہتے سن رہا ہے، دنیا میں قرآن پہ عمل کیوں نہیں کیا، روزہ کیوں نہیں رکھا؟ جب تم آیے حج کو پڑھتے ہو للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو فرشتے عذاب کا کوڑا مار کے کہتے ابن طولون سن رہا ہے، تم مستطیع تھا، پیسہ تھا تیرے پاس، لیکن تو نے حج کیوں نہیں کیا، قرآن پہ عمل کیوں نہیں؟ سنو، جب تم اس آیت کو پڑھتے ہو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی وہ علی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تو فرشتے عذاب کا کوڑا مار کے کہتے ہیں ابن طولون سن رہا ہے، دنیا میں علی کو ولی کیوں نہیں مانا؟ صلوات پڑھے بر محمد وال۔ یہ قرآن ہے، قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو کچھ بھی قرآن میں ہے شفا ہے مومنین کے لیے، رحمت ہے مومنین کے لیے، ظالمین کا اس سے نقصان ہوتا ہے۔ ایک شخص بعد پیغمبر زوجات النبی میں سے ایک زوجہ کے پاس آیا، یعنی نبی کی بیوی کے پاس آیا اور اس نے کہا اے ام المومنین، میں نے نبی کا زمانہ نہیں دیکھا، نبی کا چلنا نہیں دیکھا، پھرنا نہیں دیکھا، اٹھنا نہیں دیکھا، بیٹھنا نہیں دیکھا، سونا اور جاگنا نہیں دیکھا، یہ بتائیے ہمیں کیسے معلوم ہو کہ رسول کا اخلاق کیا تھا، رسول کا کردار کیا تھا؟ اس زوجہ نبی نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا جا کانا خلقہ القرآن، قرآن نام ہے نبی کے اخلاق کا، قرآن پڑھتا جا، نبی کے اخلاق کو سمجھتا جا، یہ ہے قرآن۔ قرآن پڑھنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بزم سجی ہوئی ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، امام نے پوچھا اپنے چاہنے والوں سے، اے میرے صحابیوں من الفتح، جوانوں سنو، امام نے کیا پوچھا اپنے بیٹھنے والوں سے؟ من الفتح، جوان کون ہے؟ صحابی مسکرانے لگے، حضور یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بھائی جوان وہ ہے جو سن جوانی میں قدم رکھے، 15 سال کا، 20 سال کا، 22 سال کا، 24 سال کا، یہ ہے جوان۔ امام مسکرانے لگے، تم نے اتنا ایزی سوال کو لے لیا، میں پوچھ رہا ہوں جوان کون ہے؟ من الفتح، فتح کہتے جوان کو، جوان کون ہے؟ کہا حضور یہی۔ کہا اچھا اگر یہی مانا ہے جوان کے، جو آدمی سن جوانی میں قدم رکھے وہ جوان، تو بتاؤ اصحاب کہف کی عمر کیا تھی؟ کہا حضور وہ ادھیڑ تھے یا بوڑھے تھے، میں اپنے الفاظ میں کہوں، کوئی 50 سال کا تھا، کوئی 60 سال کا تھا، کوئی 70 سال کا تھا۔ اصحاب کہف کا واقعہ معلوم ہے نا؟ کہا یہ ادھیڑ لوگ تھے یا بوڑھے لوگ تھے؟ کہا اگر ایسا ہے تو قرآن تو اصحاب کہف کو جوان کہہ رہا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ فتح و فتیہ، فتیہ بھی جوان کو کہتے ہیں، فتح بھی جوان کو کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اصحاب کہف ایک ایسے جوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ بوڑھے تھے، تم کہہ رہے ہو کہ بوڑھے تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اصحاب کہف جوان تھے۔
کہ ہاں مولا بات تو ٹھیک ہے، یہ معتبر ذرائع سے ہم نے پڑھا کہ اصحاب کہف یا ادھیڑ تھے یا بوڑھے تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے انہم فتیتون، جوان دیکھنا ہے تو اصحاب کہف کو دیکھو۔ جوان اصحاب کہف تھے جو اپنے پروردگار پہ ایمان لے آئے۔ پھر امام نے فرمایا یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ جو انسان سن جوانی میں قدم رکھے وہ جوان نہیں۔ من آمن باللہ واتقى فهو الفتى، سب سے بڑا جوان وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ جو جتنا بڑا مذہبی وہ اتنا بڑا جوان، یہ حقیقت ہے۔ ایک بدو آیا، عربی کہتے ہیں عربی میں، بدو دیہاتی، رسول اللہ گھر کھٹ 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 کھٹ، رسول نکلے اس انداز میں کہ لال چادر اوڑے ہوئے تھے، سرخ چادر۔ اس عربی نے رسول کو نیچے سے اوپر تک دیکھا، یا رسول اللہ یہ آپ کی عمر نہیں ہے کہ لال کپڑے آپ پہنیے، یہ تو جوانوں کا لباس ہے، آپ لال چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ رسول مسکرائے، کہا رہے صرف میں جوان نہیں ہوں، میں بھی جوان، اور میں جوان باپ کا بیٹا اور جوان بھائی کا بھائی ہوں۔ ٹینشن میں پڑ گیا، ہم تو انہی کی جوانی میں شک کر رہے تھے، یہ تو اپنے ابا کو بھی جوان بتا رہے ہیں۔ رسول نے کیا کہا؟ میں جوان، جوان باپ کا بیٹا اور جوان بھائی کا بھائی۔ کہا حضور ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ 60 سال کی عمر میں آپ کے دانت سلامت ہیں، ہاتھ پیر میں راشا نہیں ہے، کمر خمیدہ اور جھکی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ جوان ہیں، لیکن آپ جوان باپ کے بیٹے کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا سن اے عربی، اے بدو، میرا سلسلہ نسب ملتا ہے ابراہیم خلیل سے، اور سورہ انبیاء میں اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ جب جناب ابراہیم کفار کے معبد قدے میں پہنچے اور ان کے بتوں کے پرخچوں کو اڑایا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا سر پھوڑا، بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، اور جب شام کو کافر آئے تو آپس میں کہنے لگے، جملہ یہ آپس میں کہنے لگے قالو سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہہ رہے بھئی کس نے یہ حرکت کی ہے؟ ہمارے خداؤں کے منہ پہ 12 بج رہے ہیں، سارے پردھان منتری منہ کے بل پڑے ہوئے ہیں، کس نے یہ حرکت کی ہے؟ ایک نے کہا سمینا فتن، ہم ایک جوان کو پہچانتے ہیں جس کی نگاہیں ہمارے خداؤں کے اوپر چڑھی رہتی تھی، اس کا نام ہے ابراہیم۔ تو ابراہیم کو قرآن نے جوان کہا ہے۔ اے عربی، میں اسی ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ بھی جوان ہو گئے، آپ کے باپ بھی جوان ہو گئے، لیکن آپ جوان بھائی کے بھائی کیسے بن گئے؟ کہا سن عربی، جب جنگ احد میں ہنگامی حالات پیدا ہوئے اور شیطان نے یہ آواز بلند کر دی قد قتل محمد فاذهبوا، محمد قتل ہو گئے، بھاگ جاؤ، جیسے یہ آواز فضا میں گونجی لوگ بھاگنے لگے، کوئی جھاڑیوں میں گھسا، کوئی پہاڑیوں پہ چڑھا، کوئی زمین پہ وہیں لیٹ گیا، کوئی مردوں میں جا کے چھپ گیا۔ رسول فرمایا سن، جب ایسے ہنگامی حالات تھے، لوگ بھاگ رہے تھے، فرار کر رہے تھے، پہاڑیوں پہ چڑھ رہے تھے، لیکن ایک تھا جو تلوار لیے ہوئے دین کی مدد کر رہا تھا، اور میں نے خود ان کانوں سے سنا اسی ایک کے بارے میں کہ جبریل امین فضا میں معلق ہو کے کہہ رہے تھے لا فتح الا علی، کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے علی کے۔ عزیزو جوان تو بہت تھے، بڑے بڑے باڈی بلڈر تھے، سینے والے تھے، کہا جوان تو تھے مگر علی جیسا کوئی نہیں تھا۔ مسلمانوں، جب علی جیسا کوئی نہ بن سکا تو نبی جیسا کہاں سے آ گیا؟
کہا عرابی سن، جب تلوار سے ٹکرا رہی تھی، نیزے کے گلے مل رہے تھے، جنگ کی آگ بھڑک رہی تھی، علمان الحفیظ کی صدائیں بلند تھی، بھاگنے والے بھاگ رہے تھے۔ قرآن بھی کہہ رہا مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو، استسرون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم، جب تم پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ رہے تھے اور اتنی تیز بھاگ رہے تھے، میرا نبی تم کو آواز دے رہا تھا، تم نبی کی آواز ہی نہیں سن رہے تھے۔ ایسے حالات میں فرشتے نے کہا لا فتح الا علی، کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے علی کے۔ اے عربی، اسی جوان علی کا میں بھائی ہوں، چونکہ میرا بھائی جوان، لہذا میں بھی جوان۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ اس لیے جوان ہیں چونکہ آپ کے بھائی علی جوان ہیں، تو یا رسول اللہ اس امت کے مولا کا نام بھی علی ہے، یہ امت بھی کبھی بوڑھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے عزیزوں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے مولا کا نام علی جو جوان ہے، جو جوان کا ماننے والا ہوتا ہے وہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہمارے جسم بوڑھے ہو جاتے ہیں مگر روحیں جوان رہتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ ایک اس سے بلند صلوات پڑھیں محمد قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم جو کچھ بھی قرآن میں نازل کرتے ہیں وہ شفا ہے مومنین کے لیے، دوا ہے مومنین کے لیے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ظالمین کا قرآن سے نقصان ہوتا ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے والے سب ظالم تھے، قرآن ان کے سینوں میں محبوس تھا، قید تھا، لہذا قرآن نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ قرآن پڑھتے رہے جہنمی بنتے رہے۔ یہ قرآن حقیقی قرآن، واقعی قرآن، یہ اہل بیت کے پاس ہے۔ قرآن نے اہل بیت کی زندگی کا اعلان کیا، اہل بیت نے قرآن کو بچایا۔ قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے اس آیت کی دلیل بن کے دکھا دیا۔ آپ کا سر نو کے سینہ پہ گیا اور آپ سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگے۔ زید ابن ارقم صحابی پیغمبر کا بیان ہے کہ میں کوفے میں اپنے 2 منزلہ مکان کی چھت سے بازار کوفے کی جانب دیکھ رہا تھا، اچانک نو کے نیزے پہ سر حسین نظر آیا جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب حسین ابن علی سورہ کہف کی اس آیت پہ پہنچے، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تم نے شاید یہ گمان کر لیا ہے کہ اصحاب کہف اللہ کی عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے۔ زید ابن ارقم نے سر سے عمامہ اتار کے پھینک دیا، نہیں فرزند رسول، آپ کا واقعہ اصحاب کہف سے بھی عجیب و غریب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین ابن علی نے شہادت کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کیوں کی؟ قرآن کریم میں قول مشہور کی بنا پہ
6666 آیتیں ہیں، 114 سورے ہیں، بڑے اہم سورے۔ سورہ الحمد جو ام الکتاب، کتاب خدا کی ماں، سورہ الرحمن جو عروس قرآن، قرآن کی دلہن، سورہ یاسین جو قلب قرآن، قرآن کا دل، اتنے اہم سورے۔ مگر بعد شہادت حسین ابن علی نے نوکے سنا پہ نہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، نہ سورہ رحمان کی تلاوت کی، نہ سورہ الحمد کی تلاوت کی، تلاوت کی ہے سورہ کہف کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید نے دربار خلافت سے رسالت و قرآن کو جھٹلایا تھا۔ سید ابن طاووس لکھتے ہیں یزید جب شراب کے نشے میں دربار میں سرمست ہوا تو اس نے کہا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے رسالت کا ایک کھیل کھیلا تھا، سیاست کھیلی تھی، ورنہ نہ قرآن کوئی چیز ہے نہ وحی الہی کوئی چیز ہے۔ نتیجے میں معاذ اللہ رسول نے جھوٹ بولا۔ یزید نے بھرے دربار سے تکذیب رسالت کیا تھا، رسالت کو جھٹلایا تھا۔ حسین ابن علی نے سر کٹنے کے بعد تصدیق رسالت کی۔ کیوں؟ حسین نے سورہ رحمان نہیں پڑھا، حسین نے سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی، حسین ابن علی نے سورہ الحمد کی تلاوت نہیں کی، سورہ کہف کا انتخاب اس لیے کیا چونکہ قرآن کے 114 سوروں میں سورہ کہف کا امتیاز یہ ہے کہ سورہ کہف کی شروعات ہوتی ہے تصدیق رسالت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے قرآن کو اپنے بندے محمد پہ نازل کیا، اس میں کسی قسم کے عیب کو قرار نہیں۔ یزید نے تکذیب رسالت کیا، حسین ابن علی نے سر کٹنے کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کر کے تصدیق رسالت کر کے بتا دیا ہمارا سر کٹ گیا تو کیا ہوا، ہمارے خیموں میں آگ لگ گئی تو کیا ہوا، ہمارے بچوں کو تماچے لگائے گئے تو کیا ہوا، ہمارا مقصد جو تھا وہ حاصل ہو گیا۔ ہم نے رسالت کو بچا لیا۔ جس جھوٹ پر بنے تھے حکومت کے باموں در سازش جو کی گئی تھی خلافت کے نام پر، اسلام جس فریب کو کہتے تھے بدگوہر، بیکار کر دیا اسے پیاس ہونے دے کے سر۔ ہر داغ مٹ کے رہ گیا باطل کے رنگ کا، اور لمحوں نے فیصلہ کیا صدیوں کی جنگ کا۔ حسین نے رسالت کو بچایا، یہی بنا تھی جب شام میں ابن طلحہ ملعون نے سید سجاد سے کہا تھا تمہارے باپ اچھا خاصا یزید کی بیعت کر لیتے، نہ تم اسیر ہوتے، نہ تمہارے باپ کا خون ہوتا، نہ تمہارے خیمے ویران ہوتے، اچھا خاصا تم بیعت کر لیتے، آخر میں تم شکست کھا گئے، تم ہار گئے، تم قتل کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے ابن طلحہ کو گھور کے دیکھا، ابن طلحہ کو کیا بک رہا ہے، ہم میدان کربلا میں ہارے نہیں، ہم نے میدان کربلا جیت لیا۔ ابن طلحہ گھبرا کے کہتا ہے سید سجاد آپ نے کون سا میدان جیتا ہے؟ جو تخت پہ بیٹھا تھا یزید وہ اب بھی تخت پہ بیٹھا ہے، جس کے ہاتھ میں زمام حکومت تھی اس کے ہاتھ میں اب بھی زمام حکومت ہے، آپ نے کون سا میدان کربلا میں جیتا ہے؟ امام نے یہی کہا تھا ابن طلحہ ہم حکومت حاصل کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں نہیں گئے تھے، ہم رسالت بچانے گئے تھے۔
ابھی تھوڑی دیر رک جا، جب نماز کا وقت آئے گا اور شام کی جامع مسجد کا مؤذن جب گلدستہ اذان پہ جا کے کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ابن طلحہ جان لینا رسالت کو کھیل تماشا کہنے والا ہار گیا اور رسالت کی راہ میں قربانی دینے والا جیت گیا۔ حسین نے رسالت کو بچایا ہے، سب کچھ قربان کر دیا زہرا کے لال نے۔ عباس جیسا بھائی ایسا نہیں تھا جو معمولی مقصد کے لیے دے دیا جاتا، اکبر جیسا جوان ایسا نہ تھا جو معمولی مقصد کے لیے قربان کر دیا جاتا۔ آخر میں کہوں زینب کی چادر ایسی نہ تھی جو معمولی مقصد کے لیے دے دی جاتی۔ زینب کا اسیر ہو کے دربار ابن زیاد میں آنا خدا کی قسم تاریخ کی ایسی مصیبت ہے جس کو بیان کرنے سے الفاظ قاصر ہیں۔ سلطان علی جو ایران کے بہت ہی مقدس مومن تھے، انہوں نے امام زمانہ کا جملہ زیارت ناہیہ میں پڑھا کہ امام زمانہ فرماتے ہیں وَلَأَبْكِيَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے شہدائے کربلا تمہاری یاد میں ہم صبح و شام روتے ہیں۔ دنیا پانی کے آنسوؤں کو رو رہی ہے، میں خون کے آنسو رو رہا ہوں۔ سلطان علی کو بڑا تعجب ہوا، ہر روز امام روتے ہیں، خون کے آنسو، آنکھ لگ گئی۔ خواب میں امام کے محضر میں پہنچے، دست ادب جوڑ کے کہا آقا کیا واقعاً آپ نے زیارت ناہیہ میں فرمایا ہے کربلا والو تمہاری یاد میں میں صبح و شام خون کے آنسو روتا ہوں؟ امام زمانہ نے فرمایا ہاں سلطان علی، کیا تم کو تعجب ہے؟ واقعاً میں صبح و شام خون کے آنسو روتا ہوں۔ سلطان علی نے کہا مولا کربلا کی وہ کون سی مصیبت ہے جس پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کیا وہ علی اکبر کی شہادت ہے؟ امام زمانہ نے فرمایا نہیں اے سلطان علی، یہ مصیبت ایسی ہے کہ اگر علی اکبر زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ کہا آقا کیا وہ عباس کی مصیبت ہے، ان کو یہ شانوں کا کٹ جانا ہے جس پہ آپ صبح و شام خون روتے ہیں؟ کہا نہیں سلطان علی، اگر عباس زندہ ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پہ خون روتے۔ پھر سلطان علی ہاتھ جوڑ کے کہتے آقا کیا وہ حسین غریب کی مصیبت ہے جن کا لاشا گھوڑوں کی ٹہکوں سے پامال کر دیا گیا، آپ اس مصیبت پہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں سلطان علی، اگر میرا جد حسین زندہ ہوتا تو وہ بھی اس مصیبت پہ خون کے آنسو روتا۔ سلطان علی گھبرا کے کہتے آقا یہ وہ کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ صبح و شام خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام نے کہا سلطان علی وہ مصیبت میری پھوپھی زینب کا اسیر ہو کے دربار ابن زیاد میں جانا ہے۔ ہائے جس کی ماں فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا۔ معمولی مصیبت نہیں عزادارو، گئی دربار میں زینب، قیامت کیوں نہیں آئی؟ تباہی آ گئی یا رب، قیامت کیوں نہیں آئی؟ آیت اللہ خوئی کے استاد تھے آیت اللہ نائنی، نجف کے عالم دین۔ بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں مجلس کی، خطیب منبر پہ گیا، اس نے جناب زینب کے مصائب کو شروع کیا۔ ابھی اس نے ایک جملہ کہا تھا اللہ رے ثانیہ زہرا کی مصیبت، دخلت زینب سلام اللہ علیہ علی ابن زیاد لعنت اللہ علیہ۔
اللہ نے سمجھی زہرا کی مصیبت، آپ کو دربار ابن زیاد لعنت اللہ میں لایا گیا۔ بس اتنا سننا تھا، آیت اللہ نائنی کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے خطیب سے کہا بس خطیب، میرے رونے کے لیے اتنے مسائل کافی ہیں۔ بیان ہوتا ہے صبح کے وقت یہ مجلس ہوئی تھی، ظہر کی نماز تک آیت اللہ نائنی ماتم کرتے رہے اور روتے رہے، اللہ اللہ زہرا کی بیٹیوں پہ یہ وقت آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ زینب کے پردے کا اہتمام علی کتنا کرتے تھے؟ راوی یحییٰ مازنی کہتا ہے میں مدینے میں حضرت علی کا پڑوسی تھا ایک مدت تک، ایک زمانے تک، مگر قسم خدا کی کبھی بھی میری نگاہ زینب کے قد و قامت پہ نہیں پڑی۔ جب کبھی زینب قبر پیغمبر کی زیارت کو جاتی تھی تو رات میں جاتی تھی، اور انداز یہ ہوتا تھا آگے آگے علی ہوتے تھے، دائیں حسن ہوتے تھے، بائیں حسین ہوتے تھے، اور جب یہ چھوٹا سا قافلہ قبر پیغمبر کے قریب پہنچتا تھا تو علی آگے بڑھ کے چراغ قبر پیغمبر کو بجھا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے رو کے کہا بابا علی کیا بات ہے، جب بھی میری بہن زینب قبر پیغمبر کی زیارت کو آتی ہے آپ چراغ کیوں بجھا دیتے ہیں؟ علی نے رو کے کہا میرے لال حسن، میری غیرت کو برداشت نہیں ہے کسی نامحرم کی نگاہ زینب کے قد و قامت پہ پڑ جائے۔ یا علی آپ کو زینب کے پردے کا اتنا خیال، ذرا 61 ہجری میں آگے دیکھیے، اسی زینب کو دربار ابن زیاد میں اس طریقے سے لایا جا رہا ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، بازوؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے۔ جب اسیروں کا قافلہ دربار ابن زیاد میں لایا گیا، خدا لعنت کرے ابن زیاد ملعون پر، اس نے دیکھا ایک بی بی کو چند کنیزوں نے آ کے جھرمٹ میں لے لیا، بگڑ کے کہا یہ کون ہے جن کا اسیری کے عالم میں میرے دربار میں اتنا احترام ہے؟ کسی نے کہا ملعون یہ زینب بنت علی ہیں، یہ زمانے علی میں کوفے کی عورتوں کو درس قرآن دیتی تھی۔ اس ملعون نے بی بی کا دل دکھانا چاہا، کہا زینب دیکھا تمہارے مرد قتل ہو گئے، تمہاری عورتیں اسیر ہو گئی۔ اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی زینب بولی اے فاسق کیا بک رہا ہے، انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر وہو خیرنا۔ فاسق انسان ذلیل ہوتا ہے، فاجر انسان جھوٹ بولتا ہے، وہ ہمارے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، وہ تو ہے اور تیرا رہنما یزید ہے۔ ابھی زینب نے جملہ کہا تھا، اسی دربار میں علی کے ایک صحابی عبداللہ ابن عفیف بیٹھے ہوئے تھے جو دونوں آنکھ سے نابینا تھے، ایک آنکھ جنگ جمل میں شہید ہوئی تھی، ایک آنکھ جنگ صفین میں شہید ہوئی تھی۔ چونکہ آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا لہٰذا انہوں نے نہیں دیکھا کہ دربار میں کس کو لایا گیا، لیکن جب زینب کی آواز اس نابینا صحابی کے کانوں میں پہنچی، ایک مرتبہ یہ صحابی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے دربار والوں قیامت آ گئی۔ کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو علی دوبارہ زندہ ہو کے دربار میں آ گئے۔ کسی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، علی کی شہادت کو 20 سال ہو گئے۔ کہا نہیں قسم خدا کی لہجہ علی کا ہے، زبان علی کی ہے، بولی علی کی۔ کہا نہیں یہ علی نہیں ہے، علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی۔ بس اتنا سننا تھا، گھبرا گئے۔ علی کی بڑی بیٹی زینب اور ابن زیاد کا نجس دربار، ارے حسین کیا ہوئے؟
عباس کیا ہوئے؟ کہ آپ کو معلوم نہیں حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ عباس کے شان کربلا میں قلم ہو گئے، کربلا میں پنجتن پاک کا خاتمہ، کربلا میں پنجتن پاک کا خاتمہ ہو گیا۔ اس صحابی نے سر سے امامہ اتار کے دیکھا، آسمان کا رخ کیا، اے میرے پروردگار، میں اتنے دن کیوں زندہ رہا کہ اپنے کانوں سے سن لیا زہرا کی بیٹیوں کو ابن زیاد کے نجس دربار میں لائے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشان